الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ترجمہ: تو ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے عہد کو توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق شہید کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے۔ یہاں سے اہل کتاب کے جرائم کی ایک فہرست اور اس پر غضب الہی کا بیان شروع ہے۔ یہودیوں کے جرائم کی فہرست طویل ہے۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیات میں ان کے نصف درجن سے زائد جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، یہودیوں نے اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو توڑا۔ اس کی تفصیل اس سے گزشتہ آیت میں گزر چکی۔ نمبر 2، یہودیوں نے اللہ عز و جل کی نشانیوں کا انکار کیا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر دلالت کرتی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات۔ نمبر 3، یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا اور یہودی خود سمجھتے تھے کہ ان کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا ناحق ہی تھا۔ نمبر 4، یہودیوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، چونکہ یہ بھی ان کا جھوٹ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرانا تھا، لہٰذا یہ بھی سبب عذاب ہوا۔ 5واں اور 6واں جرم اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا کوئی واعظ و نصیحت ان کے دلوں پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر اور بدکاریاں دل پر مہر لگ جانے کا باعث ہو جاتی ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: اور ان پر لعنت کی ان کے کفر اور مریم پر بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہودیوں کا 5واں جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر کیا، اور ان کا 6واں جرم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا سخت گناہ ہے، اور خصوصاً کسی مقدس عورت پر اور مقدس نسبت رکھنے والی پر تہمت لگانا اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کی مذمت زیادہ بیان کی گئی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ ترجمہ: اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا، اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے۔ اس آیت میں یہودیوں کے 7ویں سنگین جرم کا بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا ہے، اور عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی، کیونکہ واقعہ یوں ہوا کہ جو منافق شخص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ دینے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم شکل ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے اسی منافق کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دھوکے میں سولی دے دی، لیکن پھر خود بھی حیران تھے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا،
نیز اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا اور ہاتھ پاؤں مختلف۔ اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ شک میں پڑ گئے اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ مقتول کون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، لہٰذا یہ وہ نہیں۔ یہودیوں کی پیروی میں آج کل قادیانی بھی اسی جہالت میں گرفتار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔